صبر کروں گا تو اسی کو تو کہا جاتا ہے صبر. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جب میں راضی رہوں گا اسی کو تو کہا جائے گا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں. لیکن واویلے مچانے سے، گلے شکوے کرنے سے اور اللہ رب العزت پر سوال کرنے سے میرا صبر، میرا شکر ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. اگر میں منہ سے کہوں کہ میں بڑا صابر ہوں، میں بڑا شاکر ہوں، لیکن میرے ایکشنز ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مجھ سے دور کر رہے ہیں، بے یقینی والے ہیں، تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں موجود گلے شکووں کو ایک ایک کر کے نکالنا ہوگا اور اس بات کی گواہی دینی ہوگی زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اے اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبی. اللہ میں راضی ہوں یہ ماننے پر کہ تو میرا رب ہے. بھلے میں پریشان ہوں، بھلے میرے دل کے 100 ٹکڑے ہو چکے ہیں، بھلے مجھے لوئل لوگ نصیب نہیں ہیں، بھلے لوگ مجھے دھکے دے دے کر دھتکار رہے ہیں، لیکن اللہ میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے. اسلام پر اس لیے چل رہا ہوں کہ اللہ، اسلام پر چلنا مشکل بھی ہے، آئی نو دیٹ. اسلام کو فالو کرنا مشکل بھی ہے، اسلام کے اصولوں پر اپنی زندگی لانا مشکل بھی ہے. سم ٹائمز دل نہیں کرے گا، سم ٹائمز نفس سے لڑائی ہوگی، سم ٹائمز شیطان سے لڑائی ہوگی، سم ٹائمز خاندان سے لڑائی ہوگی، سم ٹائمز اپنے آپ سے لڑائی ہوگی، لیکن اللہ میں راضی ہوں کہ اسلام میرا مذہب ہے. تو راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میں کروں گا وہی، چاہے کنڈیشنز یا ٹرمز کچھ بھی ہوں جو اسلام نے مجھے کہا ہے. میں خوش ہوں، میں سیڈ ہوں، ڈزنٹ میٹر، کرنا وہی ہے جو اسلام نے کہا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ڈرایا گیا، ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو پرابلمز بنا کر پیش کیا گیا. یہ مسئلے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں جن سے ہم پریشان ہو جائیں. یہ پرابلم جن کو ہم پرابلم سمجھتے ہیں، ٹرسٹ می آئی سویئر، یہ پرابلمز نہیں ہیں. اصل پرابلمز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمز کیسے کہتے کسے ہیں. اصل پریشانی تو ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے کہ پریشانیاں ہوتی کیا ہیں. یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹریس، یہ چھوٹے چھوٹے سم ٹائمز اینزائٹی ہو جانا، سم ٹائم ڈپریشن میں چلے جانا، نو، ان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم آنسو بہائیں. ٹرائی بگ تھنگس. آپ لوگ بہت بڑی اچیومنٹ کو اچیو کرنے آئے ہیں. اگر ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ہار گئے تو آپ بڑے بڑے مسئلوں کو کیسے فیس کریں گے؟ سب سے بڑے مسئلے تو آنے والے ہیں. ابھی سب سے بڑے مسئلے تو ابھی قیامت کے دن ہم فیس کریں گے، محشر کے دن فیس کریں گے. یہ کیا مسئلے ہیں دنیا کے مسئلے جو 2-3 دن کے ہوتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا برے لوگ ہیں جو 2-4 دن کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں اور تھوڑا بہت نقصان کر کے چلے جاتے ہیں؟ نو، یہ کوئی نقصان نہیں ہے. میں اس نقصان اسے کہتے ہیں جو ہماری اپنی ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں سے اگر کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہت بڑا لاس ہو گیا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہمیں بہت ڈیمیج ملا. یار آپ اس دنیا میں جب کچھ لے کر ہی نہیں آئے تو اگر آپ سے کوئی چھین رہا ہے تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ ہرٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سیڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ سٹریس میں کیوں جا رہے ہیں جب ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں؟ جب یہ زندگی آپ کی نہیں ہے تو اس زندگی میں جیسی ہی سچویشنز آپ کو مل رہی ہیں اس سے پریشان ہونا، یہ تو ایک بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلے تو آخرت کے مسئلے ہیں جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. آپ لوگوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. آپ کا گلہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے اس دنیا میں. اگر آپ اس دنیا میں کوئی گلہ شکوہ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں. اصل گلہ شکوہ تو آپ کو خود سے کرنا چاہیے تھا کہ یار میں اس دنیا میں مسلمان پیدا ہو گیا، میرے سامنے اسلام کھول کھول کر آ گیا، میرے سامنے اللہ کے احکامات، تعلیمات، ساری چیزیں اوپن ہو گئی، اس کے باوجود میں اپنے آنے والے دن کے لیے، اپنے آنے والی سچویشنز کے لیے، اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. بلیم کرو خود کو، اب کوسو اب خود کو کہ کیوں نہیں کر رہے تم. پرابلمز بنا رہے ہو تم اپنی آخرت میں اپنے لیے. یہاں پر تو کسی کا دھیان نہیں جاتا، کسی کا دھیان نہیں جاتا. یہاں پر لوگوں سے گلے شکوے،
لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، یہ لوئل ہے، یہ ان لوئل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. چھوڑو یار، سٹاپ اٹ. اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو، اپنے آپ پہ دھیان دو کہ تم اپنے لیے کیا کر رہے ہو. اگر اللہ رب العزت آج تمہیں موت دے کر اپنے سامنے کھڑا کرے اور تم سے پوچھے میرے بندے بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، تو تمہارے پاس کیا آنسر ہوگا؟ صرف خاموشی کے علاوہ خاموش کھڑے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بول پاؤ گے. تو تمہیں لوگوں کی پڑی ہے، تم اپنے ساتھ لائل نہیں ہو، تم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہو، تم اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر رہے اور تمہیں لوگوں سے گلے شکوے ہیں، اور لوگوں کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو کوس رہے ہو، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر رہے اور اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر رہے، اور یہ سوچتے ہو کہ میں ڈپریشن میں ہوں، یہ سوچتے ہو کہ مجھے بڑے مسئلے ہیں اور سروائیو نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. بردر، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ سب تمہاری اپنی 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 کمی کوتاہیاں ہیں. تم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود کو بلیم نہ کرو. تمہارے پاس رائٹس نہیں ہیں کسی اور کو بلیم کرنے کے. لوگ آئیں گے تمہیں ہرٹ کریں گے، اٹل فیصلہ ہے. جب نبیوں کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں لوگ ہرٹ نہیں کریں گے. جب نبیوں کو آزمایا جا سکتا ہے تو تم کون ہو؟ جس نے بھی کلمہ توحید کی آواز کو بلند کیا اس پر آزمائشیں آئیں تو تم پر نہیں آئیں گی. پھر تو کلمے والی زندگی تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے بھائی. اگر تم اتنی چھوٹی چھوٹی پرابلم سے پریشان ہو جاتے ہو، اگر تمہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے سروائیو نہیں کرنے دے رہے، تو پھر یہ کلمے والی زندگی آپ کے لیے نہیں ہے. کلمے والی زندگی تو بہت بڑے لوگوں کے لیے ہے. کلمے والی زندگی تو ایمان والوں کے لیے. کلمے والی زندگی، کلمے پر ثابت قدم رہنا تو مرد مجاہد کا کام ہے. اپنے آپ کو ایویں آپ لوگوں نے اتنا ویک سمجھا ہوا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہو. کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا آپ کی زندگی کا؟ میری زندگی کا، مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، میری مرضی شامل ہی نہیں تھی کہ میں پیدا ہو جاؤں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا یار؟ اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ جو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری ہائٹ بڑھا رہا ہے، میری سوچ کو بڑھا رہا ہے، میری عقل میں اضافہ کر رہا ہے، میرے علم میں اضافہ کر رہا ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، چلنے کے لیے پاؤں دے دیا، وہ از ہی. یہ ہے میری زندگی کی تلاش، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. کون ہے وہ؟ اور اس سوال کی تلاش میں تم کہاں جاؤ گے؟ پہاڑوں پر؟ سمندروں کے سفر کرو گے؟ زمین پہ چلو گے پھرو گے؟ یا سیڑھی لگا کر آسمان کو کراس کر کے دیکھو گے کہ یار میرا رب کون ہے، میرا کریٹر کون ہے؟ نو. کرنا کیا ہے؟ تمہارے گھر کے کسی کونے میں ایک کتاب پڑی ہے جس کا نام قرآن ہے، اسے اٹھانا ہے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے رب نے اپنا تعارف کیسے کروایا. تو تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا. پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا. پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تم پر کون کون سی سچویشنز آنے والی ہے. پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر یہ بتائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا ٹاسک کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا ویژن کیا ہے. تم اپنے لیے خود فیصلے نہیں کر سکتے، تم اپنے لیے خود کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اگر خود اپنے لیے کچھ کرو گے تو وہ گمراہی ہوگی، اس پہ تم ذلت، نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے. ہاں، اگر تم اپنے کریٹر کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا وہ ایسا علیم ہے، وہ ایسا حکیم ہے، اور وہ ایسا سہارا دینے والا ہے کہ وہ کسی کو بے سہارا ہونے نہیں دیتا. وہ ایسی ذات ہے کہ ایک پکار پر 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لوگ ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، معاشرہ ہمیں اس سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، شیطان ہمیں اس کو سمجھنے نہیں دے رہا. یہی تو ہم پر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ہم مظلوم ہیں، لیکن اگر اس
ظلم کو ہم فیل بھی تو کریں نا، تب جا کے مظلوم کہلائیں گے۔ ہم نے تو ظلم اسے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے اور ہم اس سے بدلہ نہ لے پائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ اگر ہماری کوئی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا۔ اگر ہمیں کوئی نقصان دے دے مالی حالات میں، جسمانی حالات میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا۔ لیکن یار تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو اللہ سے دور رکھا گیا ہے، کیا تم اسے ظلم نہیں سمجھتے؟ اس کا قصوروار تم کسے ٹھہراؤ گے؟ اگر خود ہو تم اس کے قصوروار تو تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر معاشرہ ہے اس کا قصوروار تو معاشرے نے تم پر ظلم کیا۔ اگر شیطان ہے تو شیطان نے تم پر ظلم کیا۔ تو مظلوم کسے پکارتا ہے؟ طاقتور کو۔ مظلوم کس کے پاس جاتا ہے؟ جو اس کے ظلم کا بدلہ لے۔ مظلوم کس کے پاس جاتا ہے؟ کس کی منتیں کرتا ہے؟ جس کے لیے اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ وہ میری مدد کرے گا۔ کیا اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تمہیں اپنا تعارف نہیں دے سکتے؟ اگر تم کوشش کرو، اگر تم سٹرگل کرو، اگر تم محنت کرو۔ لیکن ایکچولی میں ہم نے اس ظلم کو ظلم سمجھا نہیں۔ ایکچولی میں ہم نے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھا نہیں۔ ایکچولی میں اللہ رب العزت پر جیسے یقین کرنے کا حق تھا ہم نے ویسے یقین کیا نہیں، جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسی عبادت کی نہیں۔ یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی بھائی، یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کفر کرو گے یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ یاد رکھو اگر تم کفر اختیار کرو گے، نافرمانی کی روش اختیار کرو گے، بے حیائیوں کی طرف جاؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے، تو یاد رکھنا اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جس طرح تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے اس طرح اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ میری ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ بھی پھر یہی سمجھیں گے کہ اوکے فائن، مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ ریئلائز کروانا ہوگا خود کو کہ یار میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں یہ ساری دنیا کی ساری دولتیں بھی سمیٹ لوں لیکن اللہ کو ناراض کر دوں تو یہ میری کامیابی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ میری ناکامی کہلائے گی۔ اگر یہ دنیا بھر بھر کر میرے پاس آ جائے اور دنیا کی ہر راحت، ہر آسانی، ہر آرزو پوری ہو جائے لیکن ان آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے میں رب کو راضی کرنا بھول گیا تو میری یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ ایڈمٹ کریں اس چیز کو، اللہ رب العزت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔